آج انٹرنیشنل وومنز ڈے ہے جی، اور اگر میں شو کرتا اور ایک شخصیت اگر زندہ ہوتی تو میں اس کے ساتھ شو کرتا جی. اینڈ آئی ایم 200% شیور کہ آپ لوگ بھی اس کو میرے شو میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ آج ہم میں نہیں ہے. چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ دیا اس نے ہمیں، پاکستان کو بہت کچھ دیا، لیکن بہت جلد ہمارا ساتھ چھوڑ گئی. عرفہ عبدالکریم رندھاوا صرف 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بنی. بل گیٹس ان کو بلاتے ہیں جی مائکروسافٹ ہیڈ کوارٹرز میں امریکہ میں، انوائٹ کرتے ہیں. ایک ایسا نام جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے. میری خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کے ساتھ 1-on-1 شو کرتا، مگر ان کے والد اور والدہ کے ساتھ آج بیٹھوں گا جی. میں ان سے بات کروں گا، کیونکہ جس طریقے سے ان کی پرورش ہوئی، جس طریقے سے انہیں بڑا کیا گیا اور ایک ایسی شخصیت بنایا گیا کہ بہت ہی کم عمری میں بہت بڑا نام. عرفہ عبدالکریم رندھاوا ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی. بہت انویٹیشنز آئیں کہ جی آپ باہر آ کے سیٹل ہو جائیں، پاکستان سے باہر آ کے سیٹل ہو جائیں، لیکن نہیں. اس چھوٹی سی لڑکی نے، چھوٹی سی بچی نے، اس نے کہا جی کہ میں اپنے گاؤں میں سب کچھ کروں گی، اپنے گاؤں میں ہی سب چیزیں لے کے آؤں گی اور یہیں سے سب کچھ انیشیٹ کروں گی. ان کے والد اور والدہ میرے ساتھ موجود ہیں جی، لیفٹیننٹ کرنل رہ چکے ہیں پاکستان آرمی میں جی، امجد کریم رندھاوا صاحب، اور ان کی والدہ سمینہ امجد جی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے وقت نکالا اور میرے شو میں آئے. آئی ایم شارٹ آف ورڈس ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ایک تمہید باندھ سکوں، اور یہ بھی الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں تعریف کر سکوں. مجھے سمجھ نہیں آتی، تعریف کرنے کے بھی جو الفاظ ہیں وہ چھوٹے لگتے ہیں اس بچی کے سامنے. اینی ویز میں ان کے والدین سے بات کروں گا جی، ان سے پوچھوں گا کہ اس بچی کی پرورش کیسے ہوئی، وہ چاہتی کیا تھی، اس کے پلانز کیا تھے، اور اب اس کی لیگیسی کو کیسے چلایا جا سکتا ہے. کل صاحب اور جی سمینہ امجد جی، آپ دونوں سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ پرورش کیسے ہوئی. میں ذرا سمجھنا چاہوں گا کہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے، آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی اس میں کوئی اتنا سب کچھ کیا ہوگا اس کے لیے کہ اتنی کم عمر میں اس نے اتنا کچھ، اتنا نام کمایا. ہمارے لیے ایک عزت فخر کا مقام ہے، اور وہ سب چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں. آپ دونوں ہی گھر میں تھے، کیا آپ لوگوں نے. میں سمجھنا چاہیں گے، لوگ بھی سننا چاہیں گے کہ جب وہ بچی تھی تو اس وقت سے لے کے
تو جب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے اس وقت تک کا جو سفر تھا وہ کیا تھا؟ وہ بچے اب ابتدائی پرورش تو ماں زیادہ بتا سکتی ہے کیونکہ آغاز تو ماں سے ہوتا ہے. جی میں انہی سے شروع کر لوں اگر تو بہتر ہوگا. جی جی بالکل بالکل. جی سمینہ امجد آپ بتا سکیں گی مجھے؟ جی جی جی. عرفہ جب ہمارے گھر میں آئی تو ہم لوگ بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت ہمارے گھر بھیج دی ہے. اور جیسے کہ ماؤں کے قریب ہوتے ہیں بچے بہت زیادہ، اور جو اس کی ابتدائی پرورش یا ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع سب سے پہلے ماں کو ملتا ہے. وہ بہت چھوٹی سی تھی جب سے مجھے فیل ہو گیا تھا کہ اس کے رسپانس بڑے تیز ہیں. ہر کام اس نے عام بچے کی نسبت جلدی کرنا شروع کیا، مثلاً بولنا، بیٹھنا، چلنا، یہ سب کچھ اس نے نارمل بچوں سے زیادہ جلدی کیا. اور اس کی آنکھیں، آپ اگر اس کے بچپن کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی آنکھیں بھی بولتی تھیں. اور اس وقت جب اس کو بولنا بھی نہیں آتا تھا وہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنی باڈی لینگویج سے آپ کو جواب دے دیتی تھی کہ ہم کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں. پھر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اس کو جب اسکول میں داخل کروایا بہت چھوٹی ایج میں، درمیان میں اس کی دادی کے ساتھ اس کو اللہ نے جنت نصیب کرے کچھ ٹائم ملا، جو 2-2.5 سال کی ایج تھی عرفہ کی جب اس کی دادی اماں فوت ہو گئی تھی. انہوں نے بہت سارا اس کو کلمے، دعائے قنوت اور آیت الکرسی اس قسم کی چیزیں سکھائیں. عرفہ 1.25 سال کی تھی جب نعت بھی پڑھتی تھیں، قومی نغمہ بھی گاتی تھیں. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے. اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے. اور دوسرے کوئی انگلش سانگس یا دوسرے کوئی بھی میڈم نور جہاں کے سانگس وہ گاتی تھی. میرے پاس اس کی آوازیں ابھی تک ریکارڈ ہیں. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، انوکھا لاڈلا. پھر جب تعلیمی سفر شروع ہوا تو اس میں بہت ماشاءاللہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اس کی ٹیچرز نے فوراً ہی مجھے بتایا کہ آپ کی بچی ماشاءاللہ بڑا اچھی ہے. صرف یہی نہیں کہ پڑھائی میں، پڑھائی کے علاوہ بھی ہر چیز میں، وہ نعت ہو، وہ قرات ہو، وہ موسیقی ہو، وہ ڈیبیٹنگ ہو، کمپیئرنگ ہو، کوئی دنیا کی ایسی فیلڈ نہیں تھی اسکول میں رہتے ہوئے جس میں وہ نمایاں نہیں تھی یا جس میں وہ پیچھے ہٹ گئی ہو. ہر چیز میں بھرپور ماشاءاللہ اس نے ہمیشہ حصہ لیا، اور اس کے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی کامیابیاں ڈالی. جو وہ اپنی قسمت ساتھ لے کے آئی تھی، چمکتا ستارہ تھی اپنے نام کی طرح. عرفہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بلند ترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ. وہی مقام اس کو دنیا میں ملا ہے، اور دعا گو ہوں کہ وہی مقام اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی نصیب ہو. اچھا یہ بولنا کس عمر میں شروع کیا اس نے؟ مطلب کٹ ایج کیا تھی اس نے؟ 1.25 سال کی تقریباً وہ بولنا شروع، سال کی بولنا شروع ہو گئی تھی، چھوٹے چھوٹے ورڈز. اچھا. اور 2-3 ماہ کے اندر اس نے پھر پورے سینٹینسز اور اس طرح اس نے بولنا شروع کر دی. اور چلنا اور بیٹھنا کس عمر میں شروع کیا؟
चलती थी, बर्थडे फर्स्ट बर्थडे पे भी वो चलती थी, बैठती भी वो तकरीबन नॉर्मल 6 मंथ्स का बच्चा मेरा ख्याल बैठना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जल्दी, बहरहाल वो जो मैं उस वक्त बच्चों को देखती थी उससे मैं कंपेयर करके आपको बता सकती हूँ कि वो उसने जल्दी सब कुछ किया। अच्छा, 9 साल की उम्र में इतना बड़ा टाइटल मिला कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल डिक्लेयर हुई, उस प्रिपरेशन कैसे की? वो जब वो दूसरी तीसरी क्लास से जब वो आगे आ गई थी जी, तो फिर मैंने उसमें डायरेक्टली अपनी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि मुझे भी ये शौक पैदा हो गया, वो मेरे साथ चली जाती थी। बिकॉज उसका प्यार बाबा से ज़्यादा था, तो वो मेरे साथ अक्सर कहती थी मुझे साथ लेके जाओ। मैं गाड़ी स्टार्ट करता था, वो रोना शुरू हो जाती थी, मेरे से ज़्यादा वक्त गुजारती थी। तो वो मेरी बात समझती थी। जैसे कोच एक ज़्यादा वक्त गुजारता है तो जो उसका स्टूडेंट होता है उसकी बातें समझता है। तो फिर मैं आल्दो बहुत सारी चीज़ें जो उसमें वो पढ़ती थी, जैसे कंप्यूटर्स है या जैसे इंग्लिश लिटरेचर है या उसका इंग्लिश की पोइट्री थी, वो बहुत छोटी उम्र में करती, वो मुझे खुद नहीं आती, लेकिन मैं उसे गाइड करता था कि अच्छा हाँ बेटा आपको कंप्यूटर्स में शौक है, तो कंप्यूटर ले दिया और किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास उसको ले गया। फिर वो खुद ब खुद, जैसे इकबाल कहता है ना कि मेरी मशात की क्या ज़रूरत हुस्ने मानी को, कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। तो वो इसी तरीके से वो कोई इंसान प्लान नहीं कर सकता, मैं तो क्या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोफेशनल भी प्लान नहीं कर सकता। मेरे जैसे आदमी से काम लिया जा रहा था कि मेरा वो इश्क बन गया, मेरी वो क्रेज़ बन गया कि मैंने ये जो कहेगी मैंने करना है। एट टाइम्स पीपल वुड से कि जी आप डिसप्रोपोर्शनेट हैं बिटवीन अदर किड्स, या अपने प्रोफेशन में या अपनी पर्सनल ग्रोथ में आप सब कुछ छोड़ के बेटी के पीछे। लेकिन हालांकि और किसी चीज़ में मैं इतना सीरियस नहीं होता। तो फिर बस मुझे मज़ा आता जाता था जैसे जैसे वो मैं उसे चीज़ें सिखाता था। अदर दैन एकेडमिक्स, इकबालियात, आरफाना रंग, जो मैंने अपने अब्बू से चीज़ें सीखी थी जनरल लिविंग के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, मैंने वो बहुत जल्दी एज में उसके साथ वो चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो क्वेश्चन करती थी। उसके अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। जिस चीज़ को वो क्वेश्चन करती थी उसका दिल होता था कि मैं इसको अपर लिमिट तक पूछती चली जाऊं और कोई बंदा मुझे अपर लिमिट तक जवाब देता चला जाए। तो मैं ऐसा करता था। अगर मेरे पास खुद ख़त्म हो जाता था नॉलेज तो मैं फिर कहीं से पढ़ के या पूछ के फिर उसको ब्रीफ करता था। तो अक्सर ऑन द डिनर टेबल और ड्यूरिंग जर्नी, सफ़र में कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस होता था। मेट बी जनरल, मेट बी हिस्ट्री का, उसने मेरे से पूछना वर्ल्ड वार के क्या था, बाबा क्यों हुई थी, कौन कौन से कंट्रीज़ थे। जियोग्राफी के क्वेश्चंस पूछने, कौन सा कंट्री कहाँ है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है। फिर मैं उनको मैप्स की मदद से, गूगल अर्थ की मदद से उसको मैं बताता था, तो उसमें इंटरेस्ट पैदा होता था। तो दिस इज़ हाउ उसको, फिर जब उसने कंप्यूटर में थोड़ा सा किया इंटरेस्ट, तो वो मुझे नहीं आता था, तो मेरे घर के करीब एक कॉलेज था, मैं उधर ले गया कि यार इसको आप कंप्यूटर सिखाएं। उन्होंने कहा जी हम बच्चों को नहीं सिखाते। मैंने कहा ये बच्चा नहीं है, इसको आप ज़रा गौर से देखें, इससे पूछें, इसके क्वेश्चंस का आंसर दें। तो इस तरह फिर उन्होंने जब इंटरेक्ट किया तो वहाँ पे एक टीचर थे सर सुहेल, उसने फिर इसके ऊपर वर्क किया। एंड अमेजिंगली विद इन 3 to 4 months ये उस C# लैंग्वेज थी सॉफ्टवेयर की, उसके ऊपर इसको पूरा अबूर हासिल हो गया, उसका पूरा लॉजिक, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। मैं ये उसके साथ रह के एज ए मैनेजर पिछले 10 साल में मुझे ये सारी टर्मिनोलॉजीज आ गई कि .NET फ्रेमवर्क, और वो पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स थी उस वक्त 9 साल की उम्र में। अब जब मैं किसी 9 साल के बच्चे को देखता हूँ तो मैं कंपेयर करता हूँ तो इट्स बियॉन्ड ह्यूमन कि जी आप उसको प्लान कर सकें या उस तरीके का कोई बना सकें। अल्लाह मियाँ का इसमें नेमत अता, और हम सिलेक्ट हुए कि हमारे घर में वो आई और हमें ये मौका मिला कि हम ये कर सकें। इसकी लेगेसी को आगे कैसे चलाएंगे आप? आज वो हम में नहीं है, मतलब इतना बड़ा नाम, बिल गेट्स बुलाते हैं उन्हें और पर्सनल इनविटेशन पे बुलाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाता है, दुबई में बुलाया जाता है, यू नो शी इज ऑल ओवर, एक नाम पूरी दुनिया में उभर जाता है। अब इसकी लेगेसी को आगे चलाएंगे कैसे?
وہ تو آئی ایم ویری کلیئر، مجھے بڑا بالکل کیونکہ جب اس کو یہ ملا تھا اسٹیٹس، سیلیبریٹی اسٹیٹس، 1-2 سال پوری دنیا میں جیسے آپ نے کہا اس کا نام رہا، شی ہیو بن گیٹنگ پرنسس، سائبر پرنسس کا اسٹیٹس ملتا تھا اس کو پوری دنیا میں فوکس. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ سوچا باپ بیٹی نے، وہ میری دوست بھی تھی، ہم دونوں آپس میں بڑا زیادہ بحث کرتے تھے، ایٹ ٹائمز ہمارا اختلاف بھی ہو جاتا تھا، لیکن ہم وی ور ویری کلیئر اینڈ یونانیمس کہ یس. عرفہ کہتی تھی میں ایک فلیش ڈرائیو کی طرح کام کروں، میں پوری دنیا میں جاؤں گی، MIT میں، ہارورڈ میں، وہاں سے اپنی پوری ایکڈیمک ایکسیلنس حاصل کر کے پھر یہاں پہ آؤں گی. اور وہ دے ہیڈ پلانس بڑے ٹیکنیکل ہیں کہ ہم ایک ایکسیلنس سینٹر بنائیں گے، وہاں سلیبس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو اپنے لوکل لینگویجز میں اور لوکل طریقے سے کسٹمائز کریں گے، اور پھر انڈر سروڈ لوگوں تک ٹیکنالوجی کی مدد سے نالج ٹرانسفر کریں گے. تو اس کی بڑی مائکرو ڈیٹیلز تک اس کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں بھی موجود ہیں، اور میرے ساتھ جو اس نے ڈسکس کی ہوئی ہیں وہ بھی ہیں. تو جو اس کا اتنا بڑا فین بینک جو پچھلے 2 ماہ 2.5 ماہ سے جب سے وہ بیمار ہوئی اور اس کے فوت ہونے کے بعد سے اب تک روز بروز نئے جو ایونیوز ہیں وہ کھل رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو مجھ سے ملتے ہیں، میرا حوصلہ بڑھتا ہے کہ جی اتنا زیادہ پیار دنیا میں لوگ اس سے کر رہے ہیں. ان کنٹروورشل ہے، اٹ از انپریسیڈنٹڈ. تو میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس اتنے بڑے سانحے کو یا لاس کو لے کے بیٹھا روتا رہوں، تو دوسری اس کی اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، اور میرے اساتذہ کا، میرے مرشد کا، جہاں پہ میں سندر شریف میں، جہاں سے مجھے روحانی راستہ ملتا ہے، اور جس کی پروڈکٹ عرفہ کے اندر بھی عارفانہ رنگ جو تھا جو میرے والد صاحب سے ہمیں ٹرانسفر ہوا، تو وہاں سے یہ پھر ہمیں تربیت اور ہدایت ملی کہ اس میں سے پازیٹیوٹی، اللہ کی رضا پہ خوش رہیں، اس کا شکر ادا کریں کہ 17 سال ایک تحفہ دیا اللہ نے، جس کی وجہ سے میرا، خاندان کا، ملک کا، مسلمانوں کا نام روشن ہوا. تو اس پہ شکر کرتے ہیں، اور اس کو آگے پازیٹیوٹی میں لے کے، اس کو والہانہ پن میں بدل کے، تو ریسٹ آف دی لائف از کہ جو لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں دوسرے بچوں کے لیے کریں، اور شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یہ عرفہ کو بھی بڑا پسند تھا، اور اکثر وہ مختلف انٹرویوز میں یہ کوٹ کرتی تھی. پھر وہ یہ بھی کہتی تھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو اس کے اندر اقبالیات کا مرد مومن، وہ خاتون مومن پوچھتی تھی اپنے بزرگوں سے، اساتذہ سے کہ جی وہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر کام کرنا چاہتی تھی. تو آئی کین اسپیک آورز اینڈ آورز. میں اس کی بایوگرافی لکھوں گا، اس کے اوپر ڈاکومنٹری بناؤں گا، تاکہ دنیا کو جو سافٹ ویئر امیج ہے جو ہم ہیں اوریجنلی، جو ہمیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ پتہ چلے، رول ماڈل بنے، اور بچوں کو اور پیرنٹس کو وہ ہم اگنائٹ کر سکیں، ان کو ہم اس چیز کی طرف انکلکیٹ کر سکیں، ان میں وہ عادات جس کی وجہ سے عرفہ آج ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. سمینہ امجد صاحبہ، آپ کو کوئی ایسی چیز جو بہت زیادہ یاد آتی ہو اس کی اس طرح تو بے شمار چیزیں ہیں کہ یاد آنے والی، لیکن سب سے زیادہ چیز اس کی جو اس کی مسکراہٹ اور اس کی ہنسی کی کہکوں کی آواز ہے، وہ ہر وقت کانوں میں گونجتی رہتی ہے. کہ جب وہ گھر میں ہوتی تھی تو ہر طرف کہکے اور اس کی ہنسی کی آوازیں، اس کے گانے کی، گنگنانے کی آوازیں، آواز جو ہے نا مجھے لگتا ہے جیسے اب خاموشی چھا گئی ہے. وہ والی آواز جو ہے میں وہ بہت مس کرتی ہوں، کہ جو ہر وقت کس طرح گھنٹیاں بجتی تھی کانوں میں، اس طریقے کی اس کی آواز تھی. اور وہ آواز خاموش ہو گئی ہے، کان ترس کے ہیں اس آواز کو سننے کے لیے. اور کیا کرتی کیا تھی وہ؟ وٹ ور ہر ہابیز تھی؟ کوئی اور کوئی چیز کرنی ادر دین دا کمپیوٹرز؟ کوئی کھیل، کوئی فزیکل کھیل، کوئی جیسے بچے ہوتے ہیں دے آر انٹرسٹڈ لائک گوئنگ آؤٹ سم ویئر اینڈ پلئنگ گیمز، کچھ موویز؟ یو ہیو ٹو ری ورڈ یور کوشچن کہ جی وہ آپ یہ پوچھیں کہ وہ کیا نہیں کرتی تھی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک. وہ 17 سالوں میں اس نے وہ کچھ کیا جو شاید 2 زندگیوں میں نہیں کیا جا سکتا عام لائف میں. اس نے پوئٹری کی، اس نے سنگنگ کی، بڑی سیریس سنگنگ کی. اچھا. اس میں کلاسیکل سنگنگ، ویسٹرن سنگنگ. پھر اس نے رائڈنگ کی، اس نے فلائنگ کی، اس کو فرسٹ فلائنگ سرٹیفکیٹ ملا، اس نے جہاز اڑایا. اچھا. پھر وہ فن کرتی تھی جو اس کا دل کرتا، فنی موویز بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون موویز دیکھنا، پھر مختلف سوشل گھروں میں جانا، کزنز کے ساتھ کھیلنا، گاؤں جانا. وہ
میں اس کو ایٹ ٹائمز ایز اے کوچ کہتا تھا کہ بیٹا یو شوڈ بی سیریس ناؤ، اٹس اے لیولز، تم نے پھر یونیورسٹی میں جانا ہے، یو شوڈ ہیو ڈسٹنکشنز ورلڈ لیول پہ. تو کہتی تھی بابا ڈسٹنکشنز کی ضرورت نہیں ہوتی، ایز کافی ہیں لیکن ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور سوشل ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ہونی چاہیے، بیکاز سارا کچھ بیلنس لے کے چلنا ہے زندگی میں. صرف نرڈ اور بک ورم ہو کے تو زندگی نہیں گزاری جاتی. تو شی واز آل راؤنڈر، آل راؤنڈر. اچھا فلائنگ کیا پرائیویٹ فلائنگ کلب سے فلائنگ کی؟ نہیں، جب ہاں پرائیویٹ فلائنگ کلب تھا، ام القوین فلائنگ کلب UAE میں ہے. تو جب یہ دبئی وزٹ پہ تھی تو اس کو انہوں نے ایک سیسنا جہاز ارینج کر کے دیا تھا کہ فلائی کرے دبئی کے اوپر، وزٹ کرے جسٹ فار فن فلائنگ. تو اوپر جا کے اس نے پائلٹ سے ریکویسٹ کی کہ میں نے کنٹرولز دیں مجھے، میں نے اڑانا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، سیفٹی ہوتی ہے ہائٹ پہ. تو پھر اس نے جیسے کالز بنائی، جتنی کانفیڈنٹ تھی تو پائلٹ نے اس کو اپنے اس کی بھی ایگرنیس بڑھی. تو جب اس نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا تو 10-15 منٹ اس نے اوپر جہاز پہ، تو پھر شی کوڈ کنونس ہیم کہ جی مجھے ایک ٹیک آف کرنے کا چانس. تو 2 سارٹیز کے بعد پھر اس نے ٹیک آف کیا، پھر اس کو فرسٹ فلائٹ سرٹیفکیٹ دیا. وہ بھی بڑا حیران تھا کہ جی یہ شاید 3-4-5 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد سینئر جو وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ لیول کی وائس پروسیجر کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کالے بنانے کا. تو شی از ویری کانفیڈنٹ اور شی گاٹ دیٹ ود ان 1 hour آف انٹریکشن ود دیٹ پرائیویٹ فلائنگ کلب. تو آئی کیو کیا تھا اس کا؟ کوئی عارفہ کا آئی کیو کوئی آپ نے انالیسس کیا ہوا؟ 2 دفعہ چیک ہوا، اٹ واز پلس آف 150 آئی تھنک. پلس آف 150. تو 3-4 دفعہ اس کا ہوا تھا، رینجنگ بٹوین 135 to 153 150 مختلف ہوتا ہے ٹائمز. اس کی موڈ سوئنگز بھی ہوتے تھے جب اس نے اٹیمپٹ کرنا ہے آئی کیو، وہ جو انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ جا کے کرتی تھی ایٹ ٹائم. تو مجھے تو اتنا پتہ نہیں، اسکور میں نے دیکھا اس کا رینجنگ بٹوین 135 to 150 پلس. اصل میں جو میں نے ریسرچ کی بعد میں نا، وہ گفٹڈ چلڈرن کا آئیڈینٹیفیکیشن آف گفٹڈنیس کے بڑے سارے کرائٹیریاز ہیں. وہ اس میں میوزک از ون، کویسچن مارک کا ہونا از اندر، آپ کی باڈی لینگویج میں وائبرنٹ ہونا، ملٹی ڈائریکشنل ہونا از اندر تھنگ. تو اس کی بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ پھر میں نے چائلڈ سائیکیٹرسٹ انٹرنیشنلی لوگوں سے ڈسکس کیا. پھر میں نے کافی کوشش کی کہ اس کو فاسٹ ٹریک پروگرام میں کہیں لے کے جاؤں، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہے نہیں اور ہم صرف انڈیویجول گروتھ پہ یقین نہیں رکھتے ایز اے فیملی، اپنی روایات، اپنی باقی ساری چیزیں. تو پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اے لیولز کے بعد عرفہ MIT اور یونیورسٹی میں جائے گی، اور اس وقت تک پھر جو باقی چیزیں ہیں یہاں کا بھی، وہ خود بھی کہتی تھی کہ بابا میں اگر یہاں کا سارا چیزیں سمجھوں گی تو پھر لیٹر سٹیج پہ آ کے یہاں امپلیمنٹ کر سکوں.